السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو میاں نواز شریف کی تھوڑی دیر پہلے سپیچ چل رہی تھی اپنی وہ سی کی میٹنگ میں، پی ایم ایل این کی. اور وہ سپیچ دیکھ کے اور سن کے جو اس کے میرے پاس سٹیکرز آئے ہیں، میں یہ سوچ کے حیران ہو گیا ہوں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کو اگلے لوگ بے وقوف ہیں. خیر اس پہ بات کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے اوپر جو میں پچھلے 2 مہینے سے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اور وہ ہے ہندوستان پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان ایریاز کو حملہ کرنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی یہاں پہ ایسٹس ہیں پاکستان میں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو کیوں صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، یا آزاد کشمیر میں کیوں ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ سارے ان کو پرابلم ہے، اور جو یہ نیریٹو ہے یہ سارا انڈین سرکار کا نیریٹو ہے جو دیا جا رہا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور گزشتہ 3-4 دن سے میں کافی لوگوں سے میں نے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکہ کے، وہاں پہ بھی اپنے ایک دوست سے پوچھا، مڈل ایسٹ میں نے کسی سے پوچھا، پاکستان میں بھی 1-2 لوگوں سے پوچھا. تو مجھے ایک براڈ پرسپیکٹیو مل رہا ہے کہ انڈیا جو پاکستان کے اوپر اتنی دیر سے اٹیک کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ انڈیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو آشیرواد حاصل ہے اپنے کولیشن پارٹنرز کا جو کہتے ہیں کہ کر لو اور ہم آ کے بند کریں گے. اس وقت انڈیا کا جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، وہ اسرائیل ہے. امریکہ سیکنڈ بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن اسرائیل اس کا بیسٹ فرینڈ ہے. اس کو ہر چیز میں، اسپیشلی ملٹری وارفیئر وغیرہ میں، ان میں بہت وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو انڈینز کو یہ کہا گیا ہے کہ رک جاؤ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن اگلے 22-23 دن 24 دن میں جو ہونا ہے، وہ بہت کرٹیکل اور بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ جائے گا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں دین وی مے ہیو ٹو گیو ان، کیونکہ جیسی ہماری حالت ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یا تو ہم وہ کریں گے یا پھر انڈیا اٹیک کرے گا، کیونکہ اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے اور اسرائیل اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بہت ایک جینون لیجیٹیمیٹ ریزن ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں ہم نے ماننا. تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ بڑی ایک کھچڑی پکڑی ہے. یعنی انڈیا بارڈر پہ ہے، روز ایل او سی پہ فائرنگ کر رہا ہے، روز کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے وہاں پہ، سولینس بھی ہو رہے ہیں، فوجی جوان بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. پاکستان بڑا ریسٹرینٹ دکھا رہا ہے، لیکن انڈیا جو ہے فل پرووک کرنے کے موڈ میں ہے. وہ اس کو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پخار ہے اس بات کو، کہ ایک دفعہ پکا ہو جائے اور پھر پھل اس کی گود میں آ کے گرے. کہ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کر رہا یا امریکن پریشر کے انڈر نہیں آ رہا، تو وہ پاکستان کو اوپر فوراً اس طرح کا کوئی ایڈونچر کر لیں. جب میاں نواز شریف ٹوٹل انہی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے 32-35 سال حکومت کی ہے، حکمرانی کی ہے. وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کتنی باری رہے ہیں، وزیر اعظم کئی باری رہے ہیں. ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کیا اس کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ کیا ہے، اور اگر وہ اداروں کو برا کہتے ہیں تو اس کا کیا ریپرکشنس ہو سکتے ہیں، کیا نہیں ہو سکتے. یہ ہی انڈرسٹینڈز بیکاز ہی از اے پروڈکٹ آف دوز انسٹیٹیوشنز ہمسیلف. انہوں نے انہی عدالتوں سے اور انہی اداروں سے انہوں نے ساری عمر یعنی سپورٹ لی ہے. اب ان کو یہ پرابلم ہے کہ وہ سپورٹ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہو گئی تھیں. لیکن میاں نواز شریف وہاں سے خطاب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ کیا، خاقان عباسی نے یہ کیا، احسن اقبال نے یہ کیا، اور اتنی محنت کی، اور اتنا وہ پیرس بنا دیا پنجاب کے ہر شہر کو، اور کچھ شہروں کو وینس میں کنورٹ کر دیا. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں. وہ آپ کو اپنی بیماری کے متعلق نہیں بتا رہے، وہ اپنی رپورٹس کے متعلق نہیں بتا رہے. وہ حشاش بشاش الحمدللہ وہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں ضرور ہیں، عدالت میں انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ مجھے نہیں پتہ یہ کس کا، اور مجھے نہیں پتہ یہ کون ان کا مالک ہے. وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اتنے مہینوں سے، ایک دن بھی اسپتال میں نہیں رہے، ان ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کرے. شہباز شریف جو ہیں وہ یہ بتانا بھول گئے تھے اپنی گرفتاری سے پہلے کہ 6 دفعہ یہ گرفتاری مؤخر ہوئی تھی، اور 6 دفعہ ان کی بیل ایکسٹینڈ ہوئی، 7ویں دفعہ وہ گرفتار ہوئے. ہر چیز کو پولیٹیکل ایشو بنا رہے ہیں، لیکن وہ ٹی ٹیز کا حساب نہیں دے رہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹیاں کیسے آئیں. مریم نواز ہیں، انہوں نے بڑا حملہ کیا. انہوں نے حملہ یہ کیا کہ اپنے چاچا کی سیاست کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے.
ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شہباز شریف اب جو ہے نا وہ پاپولر ایک سٹانس ہو رہا ہے، تو انہوں نے بڑا آ کے ان کو جو رگڑا مارا ہوئے کہا کہ شہباز شریف مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے بالکل ان کو دیوار سے لگایا، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہیں، اگر شہباز شریف اڑ جاتے ہیں اور اپنا ایویڈنس نہیں دیتے جو ان کو دینا چاہیے، تو پھر وہ اور ان کی اولادیں جو ہیں کم از کم 10-12 سال کے لیے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. دیٹ مینز ان کی سیاست پیک اپ ہو گئی، دیٹ مینز وہ مریم نواز کی جھولی میں آ کے گر گئی. سو یہ جو پریس کانفرنس تھی، یہ اپنے چاچا کو پھنسانے کی پریس کانفرنس تھی، یہ اور کوئی نہیں تھا. اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ ان طاقتوں کے کہنے پہ ہے کہ جو کشمیر کے اوپر حملہ کروانا چاہتے ہیں، جو گلگت اور بلتستان کو نہیں چاہتے اس کو ثمرات ملیں اور وہ صوبہ بنے اور اس کو وہ رائٹس ملیں ایز اے سٹیزن پاکستان کے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور وہ سارا نیریٹو وہ بیان کر رہے ہیں. ہم سارے یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ سوال گندم اور جواب چنا. بیسیکلی بھائی اپنی پراپرٹیز کا حساب دو، اپنی بیماریوں کا حساب دو. یاسمین راشد تو اب کہتی ہیں کہ میاں صاحب نے جھوٹ بولا، انہوں نے رپورٹیں دینی تھیں، انہوں نے نہیں دیں. تو بھائی اب بات یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. پھر اگر آپ نہیں تو ان کا سائن کیا تھا، سینکشن کیا تھا، آپ نے کیا تھا، بزدار صاحب نے کیا تھا، یہ سروسز کے جو ڈاکٹر ایاز انہوں نے کیا تھا. انہوں نے بڑی گیم پلے کی تھی اور میں نے وہ پروف بھی کی تھی. اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کیا کیا بینیفٹ ملنے ہیں، چند دن میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ساروں کو کہ اس کے بعد کتنا میاں صاحب نوازتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ان کو ایسی پریشانیوں سے نکالتے ہیں. یہ پاکستان کے اداروں پہ حملے کرنے شروع ہو گئے ہیں. ایک افراتفری مچھری ہے اس ملک میں، اور لوگ اپنے اداروں کے آمنے سامنے باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وچ از ٹوٹلی uncalled for. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی بھی بات ہوتی ہے، اپنی کرپشن کی بات کرتے ہیں، اپنے اثاثوں کے اوپر بات کرتے ہیں، اپنے منی ٹریل کے اوپر بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اثاثوں اور کاروبار پہ بات کرتے ہیں، کہ ساری چیزیں سیاست ہی ہے اس ملک میں. آپ یہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ آج نواز شریف نے اتنا لمبا چوڑا خطاب کیا، لیکن انڈیا میں جو ایک اعلیٰ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ بابری مسجد میں سارے ہندو لوگوں نے جنہوں نے اس مسجد کو شہید کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ان کو بری الزما کر دیا. پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس کو بڑا کنڈیم کیا. نہیں کنڈیم کیا تو اس میں میاں نواز شریف نے نہیں کنڈیم کیا کہ ان لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا. یہ بابری مسجد پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، گجرات میں مسلمانوں کے میسکر کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، کشمیر میں ہونے والے مظالم کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، وہاں بچیوں کی عصمت دری کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے. آواز اٹھائیں گے تو اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی جائیداد بچانے کے لیے، اپنی دولت بچانے کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.